ویلکم بیک ناظرین. جیسا کہ ہم ذکر کر رہے تھے پاکستان میں جو سیاستدان ہیں ہمارے ان کو انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے پاکستان کی خدمت کرنے کے لیے. میں سمجھتا ہوں معروثیت جو ہے وہ سردار صاحب نے ایک پوائنٹ اٹھایا ہے ہمارے جو ہے سیاست میں سے اس کا خاتمہ ہونا چاہیے کام پہ اور اپنی جو قابلیت کی بنیاد پہ اپنے کام کی بنیاد پہ لیڈرشپ کو آگے آنا چاہیے. ناظرین ایک جو یہاں پہ آج کل گرما گرم بحث چھڑی ہوئی ہے یونس حبیب جو ہے الزامات پہ الزامات لگائے چلے جا رہے ہیں اور ایجنسیز کا کردار جو ہے وہ سیاست میں سامنے آ رہا ہے اور یہ ایک بڑی کتنی افسوسناک بات ہے کہ کبھی آئی جی آئی بنائی جاتی ہے پیپلز پارٹی کو کمزور کرنے کے لیے تو کبھی مسلم لیگ نون کی حکومت کو گرانے کے لیے پیپلز پارٹی کو پیسے دیے جاتے ہیں. اس طرح کے جو انکشافات ہو رہے ہیں وہ ہماری قوم کو ہمارے قوم کے بچوں کے ذہنوں کو کس طرف لے کے چلے جائیں گے. ناظرین یہ ایک بہت بڑا سوال ہے. میں اپنے پینلسٹ سے پوچھتا ہوں. جی میں عرض کروں گا اس کے ساتھ ہی یہ جو لیٹلی خبر آئی ہے 27 کروڑ روپیہ انٹیلیجنس بیریو سے نکالا گیا گورنر راج. جی بالکل گورنر راج میں ہماری حکومت ختم کرنے کے لیے یہ 2009 یہ بالکل لیٹسٹ اور یہ زرداری صاحب نے نکالا آئی بی کا چیف ان کا اور اس کو آئی بی کا سارا ریکارڈ انہوں نے بار لسٹ پرنٹ آؤٹ کر دی اور بدقسمتی یہ کہ یہ پیسہ آگے گیا بھی نہیں ان کا وہ ان کو ناکامی ہوئی اور اس کے باوجود پیسے بھی غائب ہو گئے. یعنی وہ جو خریدنے کے لیے ایک تو خریدنے کے لیے پیسے نکالے خریدنے کے لیے آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں ایم پی اے خریدنے کے لیے پیسے لائے ایم پی اے تو ان کو ملے نہیں وہ تو نون کے ساتھ ہی رہے لیڈرشپ کی وجہ سے مگر پیسے غائب ہو گئے واپس آئی بی میں پیسے نہیں گئے. یہ ڈبل سکینڈل ہو گیا. جس کا نام یونس حبیب ہے وہ کون ہے؟ آیا اس میڈیا نے ان کو یا کسی نے ابھی تک جرا کی ہے؟ ہر قدم پہ وہ بندہ جھوٹ بولتا ہے. پہلے مولویوں کو پیسے دیے حامد میر کے انٹرویو کی بات میں کر رہا ہوں کہ نہیں جی ان کو نہیں دیے پھر ان کو تھوڑے سے دیے ہاں دیے 5 10 50 لاکھ روپیہ تو کوئی بات نہیں وہ تو گیو اینڈ ٹیک وہ تو ہوتا ہے. یعنی دیے پہلے کہا نہیں دیے پھر کیا دیے الطاف صاحب کو دیے اندر اسٹیٹمنٹ دیے پھر کہا اس کے یوسف کے تھرو دیے پھر کہا مجھے یہ نہیں پتا کہ ان کو پہنچے ہیں کہ نہیں پہنچے. جہاں تک جب شہباز شریف صاحب کا نام آتا ہے تو پھر یہ نہیں کہتا کہ جو میں نے ٹی ٹی اپنے بینک کو کی تھی اپنے بینک کے سبارڈینیٹ کو اس نے ٹی ٹی کو کی اور اس ٹی ٹی کو لے کے تو وہ الزام ہمارے پہ ڈال دیا. یہ نہیں کہتا یعنی ڈائریکٹ ٹی ٹی نہیں کی نہیں جی ڈائریکٹ ٹی ٹی ثابت کر دے بائی نیم اگر ہمارے کسی اکاؤنٹ میں 1 روپیہ بھی ثابت ہو جائے ہم پھانسی لگنے کو تیار ہیں. مگر ہم یونس حبیب صاحب کے انٹرویو میں جو میں نے جو جہاں تک مجھے پتا ہے اس میں انہوں نے باقاعدہ یہ کہا ہے کہ میں نے شہباز شریف کو ٹی ٹی کی ہے. جی انہوں نے کہا پہلے انہوں نے کہا میں نے شہباز شریف کو ٹی ٹی کی ہے. جب ہم نے چیلنج کیا تو وہ انہوں نے اپنی سٹیٹمنٹ چینج کر دی. انہوں نے کہا ٹی ٹی میں نے اس کو نہیں کیا میں نے اپنے بینک کا جو ریجنل چیف تھا ادھر کوئی آصف جمشید کے کیا نام لیتا اس کو کیے. یہ بعد میں انہوں نے کہا ہر بات پہ جھوٹ بولتا ہے ہر قدم پہ جھوٹ بولتا ہے. کیوں لانچ کیا گیا؟ اس لیے کہ زرداری صاحب اور میرے پیارے گیلانی صاحب سوئس اکاؤنٹ اور میمو گیٹ دونوں کو سموک سکرین کرنا چاہ رہے تھے اور قوم کو مس ڈائریکٹ کرنا چاہ رہے تھے. انہوں نے 1990 کا بندہ ویل چیئر پہ لا کے ساری قوم کو مس ڈائریکٹ کر دیا. آپ کا دھیان سوئس اکاؤنٹ سے بھی ہٹا دیا آپ کا میمو گیٹ سے بھی ہٹا دیا آپ کا ایبٹ آباد کمیشن سے بھی ہٹا دیا. ایبٹ آباد کمیشن کے اوپر رپورٹ یہ ہے کہ امریکن کے ساتھ جو بندہ امریکن کے اٹیک میں جس کی مرضی شامل تھی وہ آپ کے وان صدر میں بیٹھا ہوا. یعنی ایبٹ آباد کی جو منظوری تھی ایبٹ آباد کی منظوری ایوان صدر میں بیٹھے ہوئے بندے نے دی ہوئی تھی. اس کا مضمون اگلے دن چھپ جاتا ہے جو 3 دن پہلے لکھا گیا تھا. جی سردار صاحب یہ دیکھیں یہ نہیں آپ دیکھیں ماشاءاللہ دیکھیں آپ درد دل رکھنے والے ہیں آپ سینئر موسٹ پرسن ہیں. آپ نے پاکستان کے یہ جسم سے جو کپڑے نوچے جا رہے ہیں جو بے حرمتی ہو رہی ہے پاکستان کی اور آپ اس پہ دل جو ہے وہ خون کے آنسو ہوتا ہے. آنکھیں تو نم ہیں ہی ہیں ہر شخص کی اس وقت. کیا سمجھتے ہیں کہ میں تو خود ان حالات کو دیکھ کے بندہ سوچتا ہے کہ یار میں الفاظ کون سے استعمال کروں اس چیز کے لیے. دیکھیں سر بات یہ ہے کہ all these things are sub judice. ٹھیک ہے they are in the courts. میرا اس وقت اس پہ کمنٹ کرنا بہتر نہیں ہوگا. نہیں واقعات دیکھیں جی واقعات جو ہوئے ہیں وہ بڑے افسوسناک ہیں. اگر تو پیسے دیے گئے ہیں تو بڑی افسوسناک بات ہے.
کوئی کلیم کرتا ہے نہیں دیے گئے, آئی ڈونٹ نو. دیکھیں جی, مجھے جو چیز کا علم نہیں ہے میں کہہ نہیں سکتا ہوں اس کا کہ مجھے علم ہے. اگر دیے گئے تو بہت افسوس کی بات ہے, اور اگر ایسے معاملے, وہی آپ کو بات کر رہا ہوں کہ ایجنسیز جو ہے وہ اسٹرانگر ہیں بنسبت کے پولیٹیکل کلاس. پولیٹیکل کلاس جو ہے, پولیٹیکل کلاس جب اسٹرانگ ہو جائے گی تو ایسی چیزیں نہیں ہوگی, پھر نہیں ہوگی, پھر یہ نہیں ہو سکتی, کیونکہ آپ پھر کٹھے ہیں. There's checks and balances within yourselves instead of somebody exploiting you. نا یہ تو ایکسپلائٹیشن ہے نا. اچھا, یہاں پہ پولیٹیکل کلاس کو اس تربیت کی ضرورت نہیں ہے کہ سب سے پہلے تو ایمانداری, میں سمجھتا ہوں یہ جو پہلے آپ نے بات کی تھی اس پہ جب ہم اپنی قوم کی بنیاد رکھیں گے نا جی, میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جب ایمانداری آئے گی تو بندہ سوچ کے آئے گا کہ خواہ میں الیکشن میں جا رہا ہوں, میں کسی ایجنسیز کے کاندھوں پہ چڑھ کے نہ ہوں, میں عوام کے ووٹ سے منتخب ہوں. عوام کے ووٹ بھی, اگر عوام کے ووٹس ہوں جی, دیکھیں نا اب یہ جتنی اسمبلیاں آئی ہیں یہ 3.5 کروڑ تو جعلی ووٹوں پہ آئی ہیں نا. ایم آئی رائٹ, اتنے آئی ہیں تو کیا ہے 40% پورا ٹوٹل ووٹ پڑا, آدھا اس میں جعلی ہے, آدھا جعلی ہے تو باقی رہ کتنا گیا 20%. اچھا نہیں, یہاں پہ میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے ایبٹ آباد والی بات اٹھائی ہے پہلے, وہ ایبٹ آباد والی آئی بی کا جو پیسہ نکلا, پنجاب آئی بی نے جو پیسہ ڈسپرس کیا جو ان کے, دیکھیں جی ان کو علم ہے, مجھے اس کا علم نہیں ہے. جس چیز کا مجھے علم نہیں ہے میں اس کے اوپر کمنٹ نہیں کر سکتا. اف آئی نو ایگزیکٹلی دیٹ اٹ از دیئر تو میں اس پہ کمنٹ کروں. لیکن سردار صاحب یہاں اگر یہ نکلا بڑی ضروری ہے کہ جہاں پہ تو شہباز شریف صاحب کا نام آئے 25 لاکھ لینے کا اور نواز شریف کا نام آئے 35 لاکھ لینے کا, وہاں پہ عمران خان صاحب خاصا شور مچاتے ہیں, یہ تو آپ کے علم میں ہے. یہاں پہ عمران خان صاحب کیوں خاموش ہیں؟ وہ اس لیے خاموش ہے کہ ہی ڈزنٹ نو اباؤٹ اٹ. Unless and until there's something authentic, کیونکہ کیس جو ہے it is in the court. I mean you can't say something. نہیں, اس میں تو پھر جو جس طرح کے الزامات لگا رہا تھا, let it be proved. Once it is proved اور it proved کہ نواز, نہیں, لیکن جب ریکارڈ کی بات آتی ہے, جو میں نے انٹرویو سنا ہے اس میں وہ کہتا ہے جی یہ ریکارڈ میرا جو ہے وہ نیب اٹھا کے لے گئی ہوئی ہے, میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. یہ دیکھیں نا, یہ بہت عجیب بات ہے. عجیب باتیں ہیں. لیٹ دا کیس فنش, پھر اس کو انالیسس کریں گے کہ اس یہ کیا ہے. اچھا جی, میں ایک چیز ابھی ہائی کورٹ میں کیس ہے, ہائی کورٹ میں ساری, ایک منٹ سر, سارا کچھ ہو رہا ہے, لیٹ سم تھنگ کم آؤٹ آف اٹ, پھر اس کے اوپر کمنٹ کریں گے, اس سے پہلے کمنٹ کرنے کا فائدہ نہیں. جی میں ابھی عرض کرنا چاہوں گا, سردار صاحب آج بیٹھے ہوئے ہیں, میں کچھ دل کھول کے بات کرنا چاہوں گا کہ ان جیسے اسٹینڈنگ والے بندے جب ہوں, ان کو پی ٹی آئی سے, عمران خان سے ضرور پوچھنا چاہیے. سردار صاحب کا ایک اپنا نام ہے, ان کو ضرور پوچھنا چاہیے کہ ایم کیو ایم جس کے خلاف کیس کیا تھا, ایم کیو ایم جس کو دہشت گرد تنظیم کہا گیا تھا, ایم کیو ایم جس کو سارا کچھ, ساری ٹیپیں ان کو یاد ہوگی, اس کو ان کی یادداشت اس کے متعلق کمزور کس نے کی؟ عمران خان کی یادداشت. ایم کیو ایم ان سے ایک دم ادھر سے ہٹ کے کون سا این آر او سائن ہوا ایم کیو ایم کے ساتھ کہ جو یہ بالکل اس کے ساتھ خاموشی اختیار کر گئے ہوئے, وہ بھی ہمیں بتائیں قوم کو. ایک چیز. دوسری, کراچی کے جلسے کے اوپر اخراجات کتنے آئے اور وہ کس نے دیے؟ کراچی کے اخراجات کے اوپر, کراچی کے جلسے پہ کیا خرچہ آیا اور وہ کس نے دیے؟ لاہور کے جلسے پہ مجھے ایک چیز, لاہور کے جلسے پہ کتنے اخراجات آئے, کس نے دیے؟ باقی جگہوں پہ جو جلسے ہوئے کتنے اخراجات آئے, کس نے دیے؟ عمران خان صاحب کے پاس تو پیسے نہیں ہیں, وہ کوئی کاروبار نہیں ہے, کوئی شوگر ملیں نہیں ہے, کوئی بہت بڑی زمینیں نہیں ہیں, وہ تو وڈیرے نہیں ہیں, وہ تو واحد ان کا جو روزگار ہے وہ کہتے ہیں میں کمنٹری کرتا ہوں تو پیسے ملتے ہیں. وہ کوئی مشرف والی کمنٹری تو نہیں کرتے جس پہ 1 ملین مل جاتا ہے آدھے گھنٹے کی بکواس کرنے کا, وہ تو کمنٹری کرتے ہیں. اور کمنٹری کی میں نے ان کی کمنٹری پچھلے 1.5 سال میں نہیں سنی. تو پھر پیسہ کدھر سے؟ چار انہوں نے جو پوائنٹس ہیں میں آپ کو دوبارہ سے بتا دوں. انہوں نے ایم کیو ایم کی بات کی کہ جی آپ ان کے خلاف آپ کے پاس ثبوت بھی تھے, آپ نے کیس بھی کیا, خاموشی ہو گئی. اور پھر کراچی میں پتہ نہیں, وہ ان کا کہنا ہے کہ جی کون سا این آر او سائن ہوا اور اس پہ آپ نے وہاں جلسہ کیا. ٹھیک ہے, پھر یہ انہوں نے کلیم کیا ہے کہ جی آپ کے پاس اتنا پیسہ کہاں سے, یہ جلسے جو انٹرٹینمنٹ اور یہ وہ سارا کہاں سے آتا ہے؟ دیکھیں جی, یہ صحیح آپ کو بات بتاؤ تو جی پلیز. بالکل, میں سمجھتا ہوں کہ آپ ایماندار آدمی ہیں, صحیح بات آپ دیکھے ہوں گے, سچی بات کروں گا, میں جھوٹ نہیں بولتا.
آپ یہ دیکھیں گے کہ جب بھی ہمارے جلسے ہوئے خان صاحب ہفتے ڈیڑھ کے لیے نا باہر چلے گئے, امریکہ چلے گئے, کبھی کبھی چلے گئے, وہاں سے فنڈنگز آئی ہیں, پاکستانیوں کی فنڈنگز آئی ہیں. سردار صاحب آپ کی اسٹینڈنگ کے ساتھ میں معذرت سے کروں گا, سر میں پاکستانیوں کی نہیں آئی, وہ کہیں اور سے نہیں, پاکستانیوں آپ پتہ کریں گے, آپ کو پتہ چل جائے گا. ان کی بات سنیں ذرا, باہر سے آئی جی فنڈنگ آئی, آپ فنڈنگز آئی, کوئی ہمارے یہاں لوکل بھی فنڈنگز آئی ہیں, لوکل بھی میں نے بھی دی ہے, 10 لاکھ روپے میں نے خود, تو ہم نے اس طرح فنڈ کر کے ساروں نے یہ جلسے کرائے, ٹھیک ہے. اور اس جلسے میں آپ دیکھیں گے کہ کسی کو بسیں نہیں دی گئی, لوگ آپ ہی آ گئے. اور جہاں تک ایم کیو ایم کا تعلق ہے, دیکھیں جی ایم کیو ایم کے ساتھ کوئی ایسا سائن نہیں ہوا, کچھ نہیں ہوا, کوئی ایسی بات نہیں ہوئی, there was nothing like that. لیکن ان کے لیڈر نے آپ کو کراچی میں جلسہ کرنے پہ مبارکباد دی. ہاں اچھی بات ہے, وائی ناٹ. میں اگر یہ جو جلسہ وہاں کرتے ہیں تو میں بھی مبارکباد. نہیں, آپ کی تو خیر بات ہی کچھ اور ہے نا جی, میں بھی مبارکباد دوں. اپنا نواز شریف جلسے کرتا ہے, مجھے خوشی ہوتی ہے, میرا اٹ از مائی پولیٹیکل کلاس. دیکھیے ہاں, اگر یہاں پر اگر کوئی سول اور ملٹری بیوروکریٹ جلسہ کرے تو مجھے غصہ چڑھ جائے گا. میں ایک عرض کرنا چاہوں گا سردار صاحب, میں آج کا دن اویل کرنا چاہتا ہوں. سردار صاحب, کوئی پارٹی کے, آپ بڑے سینئر رکن ہیں, الیکشن کمشنر ہیں ان کے, پارٹی کے اندر اس معاملے کے اوپر کہ پیسہ کدھر سے آیا, عمران خان صاحب نے کوئی لسٹ دکھائی اور ڈسکس کی کسی ایگزیکٹو میٹنگ میں. اس سے بڑا اسکینڈل کوئی نہیں ہے, اس سے بڑا اسکینڈل کوئی نہیں ہے. پارٹی میں کسی کو, پارٹی کے اتنے موٹبر پارٹی کے کیوں نہیں پوچھتے اس کو کہ پیسے کدھر سے آئے ہیں؟ کون پوچھ رہی ہے, کون پوچھتی ہے کہ یہ پیسہ کدھر سے آیا؟ میں اگر کہتا ہوں لینڈ مافیا کا پیسہ, میں کہتا ہوں ریاض ملک نے پیسہ دیا, میں اگر کہتا ہوں کہ ادھر بھی لینڈ مافیا نے, پاک ویو سوسائٹی والے نے پیسہ دیا. دیکھیں الزام لگا لیتے ہیں نا, الزام اگر فرض کریں آپ کر دیں, آپ کے اوپر یہ الزام لگتا ہے تو آپ کیا ثبوت لے کے آئیں گے عوام کے سامنے کہ پیسہ کہاں سے آیا؟ کہاں سے کل چھاپ دیں. میں کہوں گا کہ نہیں آیا, میں یہ کہوں گا نہیں آیا. اب ثبوت میرے پاس یہاں تو ہے نہیں. مثال کے طور پہ آپ پارٹی کے ماشاءاللہ الیکشن سیل کے جو ہے چیئرمین ہیں پنجاب کے. شمسی صاحب, بدقسمتی یہ ہے کہ ہماری پولیٹیکل کلاس کے اندر اتنی مورل کریج اور انٹیگریٹی ہونی چاہیے کہ ہم اپنی لیڈرشپ کو پوچھیں کھڑے ہو کے کہ یہ جو ہے حضرت عمر کو اگر پوچھ سکتے ہیں کہ یہ کدھر سے قمیض بنائی ہے, ہم کیوں نہیں پوچھ سکتے کہ عمران خان پیسہ کدھر سے آیا ہے؟ پوچھیں, میں پوچھ رہا ہوں کہ مجھے کل جواب دے دیں. نہیں, انہوں نے تو پوچھ لیا نا, تو میں سمجھتا ہوں اس پروگرام کے توسط سے یہ بات تو چلی جائے گی. میں ایک اور چیز خان صاحب سے ایک اور چیز پوچھتا ہوں. دبئی سے لے کے سوئٹزرلینڈ تک خان صاحب نے جانا تھا اس دفعہ اکنامک فورم کی کانفرنس میں, چارٹر جہاز اکیلے پہ کون لے کے گیا ان کو؟ جہانگیر ترین صاحب لے کے گئے, میں صاف کہتا ہوں. اچھا, جہانگیر ترین صاحب لے کے گئے. تو مجھے یہ بتائیں کہ جب اتنا بڑا وڈیرا آپ کو چارٹر جہاز کے اوپر ادھر تک لے کے جائے گا, ڈیووس تک, تو پھر کدھر آپ غریبوں کی بات کرتے ہیں اور چینج کی بات کرتے ہیں, اور شوگر مل کا مالک اور سب سے بڑا فارم پاکستان کا اور سب سے بڑا امیر آدمی آپ کو ذاتی جہاز میں لے کے جائے گا, تو پارٹی میں سردار صاحب کو کیا ملے گا؟ سردار صاحب الیکشن کمشنر ہی رہ جائیں گے. میری بات سن, مطلب آپ کی پارٹی کے ورکر کو کیا ملے گا؟ سارا ایک بندہ اتنا ارینج کر کے لے کے جاتا ہے تو وہ کچھ آپ سے ایکسپیکٹ کرے گا. غریبوں کا لیڈر کیوں نہیں اکانومی کلاس میں گیا؟ میرا سوال یہ ہے کہ غریبوں کا لیڈر کیوں نہیں اکانومی کلاس میں گیا کانفرنس اٹینڈ کرنے؟ وہ تو ملک کی اکانومی ختم ہو, رشوت کی, اکانومی کی, بلڈ اپ کی, چینج کی بات کرنے والا کیوں نہیں؟ بات سنیں, بات یہ ہے, دیکھیں میری میں آپ کو بات بتاتا ہوں, مگر ایسا کبھی مجھے بتائیں کسی کے جہاز کے اوپر ہم کبھی ایک سے دوسری نواز شریف اکانومی کلاس میں بیٹھ کے جاتا ہے. آپ دیکھیں, آپ کی بات میں میں نہیں بولا. اچھا چلیں, آپ میری بات میں نہ بولیں, پھر میں بولتا ہوں نہیں بولیے. بیکاز یو کم آؤٹ وتھ سو مینی تھنگس. بات یہ ہے کہ آپ کی پارٹی میں ہر جگہ پہ, پورے ملک میں, پورے دنیا میں اس طرح فنڈنگز ہوتی ہیں. بڑے بڑے جو انڈسٹریز ہوتے ہیں وہ فنڈز دیتے ہیں, وہ جاتے بھی ہیں آتے بھی ہیں, ان کی آپ استعمال نہیں. لیکن جو بات ہے نا, کیونکہ پروگرام کا وقت تھوڑا ہے, میری بات سنیں جی پلیز آپ بات کریں. جب ایک پارٹی میں ٹکٹوں کے لیے
آپ کو کہا جاتا ہے کہ پارٹی فنڈ میں 2 کروڑ جمع کرا دیں، وہ کیا ہوتا ہے؟ نہیں، وہ تو آن ریکارڈ ہوتا ہے، آن ریکارڈ ہوتا ہے، اس کا میرا خیال ان کا آڈٹ بھی ہوتا ہے. وہ تو اس کے علاوہ الیکشن لڑا کیسے میں جاتا ہے؟ سمجھتا ہوں کہ پھر آپ کو ٹکٹ دیں گے. اچھا، اس کا تو آڈٹ بھی ہوتا ہے، وہ آن ریکارڈ ہوتا ہے، بائی چیک پیسے جاتے ہیں، کس طرح سے ان کے اکاؤنٹس میں پارٹی فنڈ جاتے ہیں. تو یہ جو آپ کے پارٹی فنڈ میں جو آپ پارٹی اکاؤنٹ میں پیسہ آیا ہے، اس کا حساب جو ہے وہ آپ کے پاس ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا، میں چاہتا ہوں کہ یہاں پہ ایک آخری سوال میں کرتا چلوں کہ یونس حبیب صاحب کے خلاف جو 1 ارب روپے کے ہرجانے کا جو دعویٰ شہباز شریف نے کہا ہے، وہ آپ کریں گے؟ جی بالکل کریں گے، اس پہ بھی کریں گے، اور اس چیز کو جس بندے نے ریپیٹ کیا اور پروپیگیٹ کیا ان پہ بھی کریں گے. جی اچھا، میں چاہوں گا کہ آپ نا 20 سیکنڈ کا ایک میسج قوم کو دے دیں. پہلے سردار صاحب، پھر میں آپ. جی، آپ کیا کہیں گے قوم کے لیے کہ اس وقت قوم کو کیا کرنا چاہیے؟ سر، اس وقت میں تو یہی کہوں گا قوم کو کہ قوم کسی طریقے سے اپنے آپ کو صحیح کرے، خود اپنے آپ کو روز پوچھے. جب صبح شیشے میں اپنی شکل دیکھتے ہیں تو اپنے آپ سے پوچھے کیا میں کل سے آج بہتر انسان ہوں. یہ پوچھے، اپنے آپ کو صحیح کرے. جو سڑکوں کے اوپر آپ کی ٹریفک چل رہی ہے وہ دیکھے، اگلوں کا بھی رائٹ ہے، صرف آپ کا رائٹ نہیں ہے. لاز کی پابندی کرے اور لوگوں سے پیار محبت کرے. جی میرا تو بالکل. یہ ہے. جی کرنل صاحب. قوم اس وقت بڑے سنگین بحران میں ہے. جی قوم ایک دوسرے کی ذاتیات کو اور ذاتی دشمنیوں کو پیچھے ڈال کے قوم ایک پاکستان کو بچانے کی بات کرے، پاکستان کو خود مختار بنانے کی بات کرے، پاکستان کو خوشحال بنانے کی بات کرے. جی. اور سب کٹھے ہو کے کرے. جی ناظرین، آپ نے دیکھا کہ میرے جو پینلسٹ ہیں انہوں نے جو میسج دیا ہے وہ اتنا پاورفل ہے کہ اگر آج ہم اس میسج پہ میں سمجھتا ہوں عمل کریں تو ہم اپنے ملک کو کہیں آگے کی طرف لے جا سکتے ہیں. میں کرنل صاحب آپ کا بے حد ممنون ہوں کہ آپ پروگرام میں تشریف لائے. آپ کا سردار صاحب بہت ممنون ہوں کہ آپ تشریف لائے. ناظرین، یہاں ایک بات جو مجھے نظر آ رہی ہے، جو سامنے ہے، عیاں ہے، کہ یہ جو ہم ایک دوسرے پہ الزامات لگا رہے ہیں، ہم ایک دوسرے کے جو ہیں میں سمجھتا ہوں کہ کپڑے اتارنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہم اپنی خود احتسابی کی طرف، سردار صاحب کا جیسا کہ کہنا تھا کہ ہم خود احتسابی کی طرف نہیں جا رہے. ہم خود احتسابی کی طرف جائیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان جو ہے بہت آگے کی طرف چلا جائے گا. ہم کرپشن چھوڑ دیں گے، ہم جھوٹ چھوڑ دیں گے، ہم کسی کا حق نہیں کھائیں گے، لوگوں کو ان کا حقوق دلانے کے لیے کوشش کریں گے. میں ناظرین اس شعر کے ساتھ ختم کرتا ہوں کہ عمل جو کر کے دکھا دیں تو وہ روایت ہو، عمل جو کر کے دکھا دیں تو وہ روایت ہو، زبان سے بات جو کہہ دیں اصول ہو جائے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان جواد شمسی کو آج کے پروگرام میں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.